روزے میں الٹی کو لے کر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہو کہ کسی کو خود بخود الٹی آئی، بیماری کی وجہ سے الٹی آئی، یا کوئی چیز ایسی دیکھی مثلا جو نفیس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور خون یا گندگی دیکھی تو ان کو متلی ہوتی ہے اور الٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہ الٹی چاہے بہت پریشر سے آئی، چاہے کم پریشر سے آئی، بہت زیادہ مقدار میں آئی، بہت کم مقدار میں آئی، ان تمام صورتوں کے اندر الٹی یا وومٹ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی کی وجہ سے روزہ صرف ایک شکل میں ٹوٹتا ہے کہ کوئی اپنے فزیکل عمل یا ایکشن کے ذریعے سے الٹی کرے، مثلا اپنے حلق میں انگلی ڈالے یا حلق پہ مکہ مارے یا سینے پہ مکہ مارے یا کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کرے جس کے نتیجے میں اس کو الٹی ہو۔ اچھا، پھر جب وہ الٹی ہو تو وہ بلغم کی نہ ہو، بلغم کے علاوہ خون کی، پانی کی، غذا کی، کسی بھی چیز کی وومٹ ہو، اور وہ اتنے پریشر سے ہو کہ آسانی سے اسے روکا نہ جا سکے۔ جو الٹی اتنے پریشر سے ہوتی ہے کہ اسے آسانی سے روکا نہ جا سکے، اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو لب لباب یہ کہ اپنے فزیکل عمل کے ذریعے الٹی کی جائے، اور نمبر دو یہ وہ الٹی پھر اتنے پریشر سے ہو کہ اسے آسانی سے روکا نہ جا سکتا ہو۔ یہ دونوں باتیں جب پائی جائیں گی تب کہیں جا کے روزہ ٹوٹے گا۔ 98% کیسز کے اندر جو الٹیاں لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، بد ہضمی کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک چیز اور ہے، کسی کو منہ بھر الٹی ہوئی اور اس نے پھر منہ میں آنے والے الٹی کے کچھ مواد کو، جو چنے کے دانے یا اس سے زیادہ کا مواد تھا سائز، اس کو دوبارہ اندر نگل لیا، تب کہا جائے گا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ اپنے عمل سے الٹی کی جائے، اور وہ الٹی اتنی تیزی سے، پریشر سے ہو، چاہے مقدار میں کم ہو یا زیادہ، کہ اسے آسانی سے روکا نہ جا سکتا ہو، یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہو اور اب الٹی ہو رہی ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔